نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فقیر طارق محمود القاسم النقشبندی الحنفی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین بہت مشکل سے پھیلایا، اس میں بہت زیادہ محنت کی، دن رات آپ نے ایک کیا، اس میں شدید ترین مشکلات آئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنگیں لڑیں، غزوات ہوئے، جہاد ہوئے، سریے بھیجے گئے. لیکن آج کے اس دور میں ایک شخص دین کو اس طرح برباد کر رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ عام آدمی کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا ہی جان لے کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. بہرحال ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے جو میری بس میں ہے اور جو مجھے اللہ نے طاقت اور توفیق دی ہے اور جتنا میں مکلف کیا گیا ہوں اس کے مطابق میں آپ تک حقیقی دین پہنچاتا رہوں گا. ایک چوڑا ہے نا، چوڑا ہمارے معاشرے میں جو غلاظت صاف کرتا ہے، گند صاف کرتا ہے، وہ اس شخص سے بہت افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کو چوڑا کہا جاتا ہے وہ غلاظت صاف کر کے بدبوؤں کو اور جو غلیظ چیزیں ہیں ان کو ہم سے دور کرتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص موجود ہے جو دین کا کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ دین کے اندر اس طریقے سے مکس اپ کرتا ہے چیزوں کو کہ اسلام کے تصور کو مٹا دیتا ہے. وہ لاسٹ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے کہا تھا اورل سیکس جائز ہے. اس کو میں نے کہا تھا کوئی دلیل لائے، اب تو کوئی جواب نہیں آیا. جو شخص اورل سیکس کو جائز قرار دے وہ کیا خدمت کرے گا دین کی، اور وہ دین کا کیا بتائے گا. میں آپ کو اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک کلپ ہے جو میں نے سنا ہے، اس نے خود اس کو کٹ کر کے لگایا ہے، اس نے اس کو کٹ کر کے لگایا ہے، خود کٹ کیا ہوا ہے اس نے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے. اور اس کے بعد یہ انجینئر محمد علی مرزا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جو پاک دین تھا اس کو یہ ناپاک کر رہا ہے. میں آپ کو بھی بتا دوں گا، میں ثابت کر دوں گا. یہ جو کلپ میں آپ کو سناؤں گا اس کلپ کو آپ نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ سننا ہے، اس کے بعد آگے کی ویڈیو دیکھیں کیونکہ بڑا ہی نازک طریقے سے اس نے اس جگہ پر دین میں ڈنڈی ماری ہے. اور ڈنڈی مارنے کے بعد اس نے کیا کیا وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا. تو دین پاک ہے، اس کو یہ ناپاک کر رہا ہے، اس کو یہ بدنام کر رہا ہے. ناپاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام چھوڑ ہی نہیں رہا. یعنی جو عیسائیوں میں اور جو یہودیوں میں اور ہندوؤں میں اور غیر مذہب لوگوں میں چیزیں رائج نہیں ہیں وہ یہ چیزیں مسلمانوں میں رائج کر رہا ہے. کیسے؟ سنیں جی، اس کا پہلا سوال سنیں، پھر میں آپ کو ویڈیو اس کی سناتا ہوں. ایک سوال اس کو، اچھا یہ سوال بھی کسی نے بھیجا نہیں ہے، یہ سوال اس کا خود بنایا ہوا ہے. یہ سوال خود اس نے بنایا ہے اپنی اس لانتی اکیڈمی میں بیٹھ کے. سیلف آرکسٹریٹڈ سوال ہے یہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی وہ نہیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ کیا ہے، میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل میں دیر ہو جائے یا پانی بجلی کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اسلام بہت آسان ہے میرے بھائی، چھوڑیں. اس کے بعد یہ آیا ان احادیث کی طرف. اس نے کہا یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے. نہ، یہ حدیث ترمذی میں موجود نہیں ہے، یہ حدیث شریف ابو داؤد میں موجود ہے. اور اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ اس کے اندر آسانی کا یہ بتایا گیا کہ غسل کے حوالے سے بات ہے کہ جب آدمی جنب ہو جائے، یعنی میاں بیوی آپس میں جو ہم بستری کا رشتہ ہے وہ قائم کریں، اور اس کے بعد تو کیا انسان اگر غسل صبح تک نہ کرے، دیر ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ گار ہوگا؟ تو اس کے اندر وہ یہ حدیث لے کر آیا اور اس حدیث کے اندر اس نے ڈنڈی ماری ہے، اور اس حدیث کے اندر جو اس کے متعلقات تھے وہ سب اس نے چھپا لیے ہیں جس سے کہ مسئلہ واضح ہوتا ہے. میں وہی واضح کرتا ہوں آپ کو. اور اس نے کیا کہا کہ جی نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اسلام بہت آسان ہے. ایک مسئلہ یہ ہے، یہ غلط ہے، تیمم کر کے اس طرح نماز نہیں پڑھی جاتی. میں بھی اس کو کلیئر کرتا ہوں آپ کو. دوسرا مسئلہ اس نے یہ کیا کہ یہ آخری پہر میں یعنی صبح کے وقت
صبح کے وقت نبی علیہ السلام تیمم وہ غسل فرماتے تھے. تو نبی علیہ السلام یہ بھی غلط اس نے کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے وہ صبح تو نہیں ہوتی, وہ تو نصف شب گزرنے کے بعد ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام آخری سدس میں, آخری چھٹویں حصے میں یا اس سے بہت پہلے اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ریاضت مجاہدات ہمارے سامنے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ بخش دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی عبادت کا ایک پہلو بتایا اور حقیقی پہلو بتایا اور واقعی پہلو بتایا کہ جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بہت موزوں ہے, بہت ہی زبردست ہے, اور جو حقیقی مسلمان کی, حقیقی مومن کی پرسنالٹی کی نشاندہی فرماتے ہیں. وہ کیا؟ اللہ کی عبادت شکرن کی جائے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے گھر میں مہینہ مہینہ 2 مہینے ہانڈی نہیں پکتی تھی, چولہا نہیں جلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو کھجور اور پانی پر گزارا فرماتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ شکر. کیا مطلب یہ کہ آپ کے اس وجود میں باوجود تنگ دستی کے, باوجود وسائل کے کم ہونے کے, آپ کے اس وجود کے اندر اربوں نعمتیں رب نے رکھی ہوئی ہیں. آپ کا جو سیل کام کرتا ہے نا, سیل, وہ اگر ایک ان ایون گروتھ شروع کر دے تو کینسر بن جاتا ہے. آپ کے جسم میں کتنے اربہ سیل پڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایک سیل بھی اپنی جگہ سے ہل جل رہا ہے. اگر آپ کے فرض کر لیتے ہیں آپ کے بدن میں اور میرے بدن میں 1 ارب سیل ہے اور ہر سیل پراپر جو ہے تو اپنا ورک کر رہا ہے, تو 1 ارب شکر تو ہم پر واجب ہو گیا صرف اس بات پر کہ سیل نے اپنی کوئی ایک بے ترتیب گروتھ شروع نہیں کی. تیسرا سوال کیا ہے, یعنی صبح کے وقت نماز کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور آخری پہر تو تہجد کہاں چلا گیا؟ اور صبح کے وقت اٹھنے میں تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ جو تہجد ہے وہ غائب ہو گیا, اور یہاں پر تو یہ چیز نہیں ہے. اب میں آپ کو وہ حدیث سنا دیتا ہوں, بلکہ آپ اس سے پہلے یہ کلپ سنیں. آپ یہ کلپ سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل میں دیر ہو جائے یا پانی بجلی کا مسئلہ ہو جائے تو کیا گناہ؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اسلام بہت آسان ہے میرے بھائی, چھوڑ دیں. ترمذی میں, ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس آئے, کہا اماں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا غسل جنابت فوراً ہی اتار لیتے تھے یا رات کے آخری پہر, یعنی صبح کے وقت؟ ضرورت تو اسی وقت ہی پڑتی ہے نا, نماز کے لیے نا, ویسے تو آپ آ گئی ہیں. تو اما عائشہ نے کہا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آخری پہر. اس نے کہا اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اللہ کے لیے ساری بڑھائی ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. کلپ آپ نے سن لیا, اس کو دوبارہ بھی سنیں آگے جانے سے پہلے. اب دیکھیں یہاں پر کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. ایک اس نے کہا کہ میاں بیوی کا تعلق ہے, غسل کی بات ہے, اور وہاں سے فوراً یہ چلا گیا کس پر؟ حدیث پر. اور حدیث پر جا کر اس نے کہا کہ ایک شخص, ایک صحابی آئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور ان سے آ کے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل ہے جنوب کا, جو حالت جنابت ہے, وہ وقت سے پہلے یعنی ابتدا میں ہی اتار لیتے تھے یا بعد میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی تو شروع ہی میں جلد ہی نہا لیتے تھے, غسل فرما لیتے تھے, اور کبھی کبھی آخری پہر میں جا کے غسل فرماتے تھے. اور اس کے بعد کہا کہ اس شخص نے کہا کہ اللہ اکبر, تمام تعریف اللہ کے لیے, وہی پاک ہے جس نے دین میں اتنی آسانی پیدا کی. اس نے حدیث کا ایک حصہ سنا ہے, میں بھی آپ کو پورا سناتا ہوں. اس کا تعلق تیمم کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو دین میں آسانی ہے نا, یہ وہ آسانی نہیں ہے جو تیمم میں پیدا کی گئی ہے. اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تیمم کے مسائل کیا ہیں. تیمم کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے اور صبح اٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پانی نہیں ہے اور بجلی اور پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا, کوئی بات نہیں, تیمم کر کے نماز پڑھ لیں میرے بھائی. دین اسلام بہت آسان ہے, اتنا بھی آسان نہیں ہے. تمہارے ماں باپ نے جو تجھے سکھایا ہے نا اورل سیکس, اتنا آسان دین نہیں ہے. تو نے تو اورل سیکس دین میں گھسڑ دیا ہے, جو آج کے دور کی پیداوار ہے 19ویں یا 20ویں صدی کی. تو نے اس کو اسلام میں گھسڑ دیا اور کہا کہ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو تیرے لیے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو ننگا پھر
تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو فحاشی کر، بے حیائی کر، اپنے گھر میں گندگی پھیلا، تیرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے جی۔ تیمم کا مسئلہ پہلے سن لیں۔ جس شخص نے رات کو ایسا کام کیا، ہم بستری وغیرہ کی، اور اس کے بعد جب وہ صبح اٹھا تو کہتا ہے بجلی کا مسئلہ، بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے گھر میں۔ تو پانی اگر گھر میں نہیں ہے تو آپ آبادی میں رہ رہے ہیں۔ یہ آیت تیمم نازل ہوئی ہے سفر کے دوران، جب پانی نہیں مل رہا تھا۔ اس کی شان نزول یہ ہے، بخاری شریف میں بہت بڑا اس کے اندر ہوا ہے، میں کسی دن تیمم پر ویڈیو بناؤں گا تو اس میں بتاؤں گا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے ہرگز تیمم کر کے نماز نہیں پڑھنی، اور اس کو حلال نہیں سمجھنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بدتر گناہ کبیرہ ہے یہ۔ بلکہ آپ نے کہا کہ بجلی کا مسئلہ بن گیا۔ بھائی مطلب یہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ بن گیا تو اوپر آپ ٹینکی میں پانی نہیں چڑھا سکتے، تو اس کا مطلب ہے ٹینک میں نیچے پانی موجود ہے، آپ بالٹی سے پانی ٹینک سے نکالیں گے اور غسل کریں گے۔ یہ کیسے آپ تیمم کر سکتے؟ پانی آپ کے گھر میں ٹینک کے نیچے پڑا ہوا اور آپ تیمم کر رہے ہیں؟ آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آپ سن لیں، ایک تیمم مرض میں ہے، ایک تیمم کس میں ہے جی؟ ایک تیمم ہے تیمم جنابت، یعنی آپ نے پانی نہیں ملا آپ کو، تو آپ گھر میں ہیں تو تیمم میں جنابت نہیں ہو سکتا، آپ غسل کریں گے۔ کیونکہ اگر آپ کے گھر میں پانی ہے، ٹینک کے نیچے آپ وہاں سے اٹھائیں، اگر پانی وہاں پر نہیں آیا تو باہر محلے والے سے جا کر پانی لے لیں، ان سے کہیں کہ جی ہمارے ٹینک میں پانی نہیں ہے، ختم ہو گیا، آپ کو کچھ پانی دے دیں، بجلی ہماری خراب ہے، بجلی نہیں ہے، اس کی ٹینک میں تو ہوگا کہ پورے محلے کی ٹینکیوں سے پانی غائب ہو گیا ہے، آپ وہاں سے لیں۔ اگر وہاں پر نہیں مل رہا تو آپ کسی دکان پر جائیں، کسی ٹینکی پر جائیں، مسجد میں جائیں، وہاں سے بھر کر لائیں، یا مسجد میں جا کر غسل کر لیں۔ حمام بہت جلدی کھل جاتے ہیں کہ لوگ وہاں پر جا کر نہاتے ہیں۔ آپ کسی بھی ہیئر کٹنگ سیلون چلے جائیں، شاپ پر چلے جائیں، اور وہاں پر جا کر آپ ان سے کہیں کہ میں نہانے آیا ہوں، آپ کو پیسے دیں گے، آپ پیسے دے کر نہا کر سیدھا مسجد جائیں، نماز پڑھیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ مریض ہے، مریض کو یہ ڈر ہے کہ میں پانی یوز کرتا ہوں تو میں بیمار ہو جاؤں گا، مزید بیمار ہو جاؤں گا، اس کے لیے پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہے۔ لیکن جس نے جنابت کا غسل کرنا ہے، اس کے لیے پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے۔ اب آپ نے تیمم نہیں کرنا، اگر آپ سفر پر ہیں اور وہاں پر پانی نہیں مل رہا تو آپ نماز کو ڈیلے کریں گے۔ مثلا آپ نے جو ہے نا، اب صبح اٹھے ہیں آپ نے فجر کی نماز جو ہے تو نہیں پڑھ سکے کہ پانی نہیں تھا آپ کے پاس، اور آپ ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں پر پانی کا دور دور تک نشان نہیں تھا، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو یہاں پر تیمم جائز ہے۔ لیکن آپ جب گھر میں ہیں نا، گھر میں جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے ایسی جگہ پر آپ کا جو ہے تو کیا ہو گیا، آپ پر جو ہے تو غسل واجب ہو گیا، غسل جنابت کا آپ نے ایسے وقت میں کر لیا کہ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ یار ادھر تو کہیں پہ پانی بھی نہیں ہے، تو آپ اب ظہر کی نماز کو، مثلا آپ نے 11-12 بجے کے قریب آپ پر یہ کیفیت آئی، آپ ظہر کی نماز کو آخری وقت تک لے کر جائیں گے اور سفر کرتے رہیں گے اور پانی کی تلاش جاری رکھیں گے۔ پھر جب سورج جو ہے تو اس وقت میں داخل ہو جائے جہاں پر کہ ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور عصر کی نماز داخل ہوتی ہے، تو آپ نے وہاں پر فوراً اتنی دیر پہلے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی ہے ظہر کی۔ اس کے بعد آپ پھر اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو اگلے نماز جو عصر کی ہے وہ اسی تیمم سے پڑھ لیں گے، نہیں، پھر آپ جب سفر کریں گے آپ نے آرام کے لیے وقت پڑاؤ کر لیا ہے اور اس کے بعد سفر کا ارادہ نہیں ہے، اور ارد گرد پانی بھی آپ نے چونکہ بہت لمبا کر کے آیا آپ نے دیکھ لیا، تو آپ نے قرائن سے اندازہ لگانا ہے کہ دیکھو یہ آبادی ہے، سبز درخت ہے، سبز پودے ہیں، ان سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر جو ہے تو پانی کی موجودگی ہے، کیونکہ ایسے پودے جو بغیر پانی کے نہیں اگتے، صحرائی پودے وہ بغیر پانی کے چلتے ہیں، کچھ ایسے پودے بھی وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر بارش پانی ہوتا ہے، یا آپ کو دور کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ تیمم نہیں کریں گے، پہلے ان جگہوں پر جا کر پانی کی تلاش کریں گے۔ اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے دل میں کہ یار یہاں پر پانی مجھے مل جائے گا، کیونکہ یہاں پر آگ اٹھ رہی ہے اور دور سے آپ کو کچھ لوگ بھی آتے جاتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آبادی ہے اور یہاں سے پانی مل جائے گا، اب آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، اس کو ہونے دیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ پانی مل جائے گا، تو آپ پانی لے کر پھر وضو کریں گے اور اس کا نام کیا غسل کریں گے اور پھر جو ہے تو نماز ادا ہوگی۔ یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اور اس نے جو حدیث سنائی ہے نا، وہ حدیث اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ بخاری اس نے
ترمذی میں تو ہے ہی نہیں، اور یہ ابو داؤد میں ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے بابٌ فی الجنوب یؤخر الغسل، یعنی حالت جنابت، یعنی جب بیوی سے ہم بستری کی ہو، اس کا باب، اس شخص کا باب جس نے بیوی سے ہم بستری کی اور اپنے غسل کو اس نے مؤخر کر دیا، اس میں کچھ تاخیر کر دی. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور روایت کرنے والے ہیں حضرت غدیف بن الحارث، حضرت غدیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ کیا آپ دیکھتی ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غسل جنابت فرمایا کرتے تھے اول لیل میں، یعنی پہلے ہی رات کے ابتدائی حصے میں، اور فی آخری ہی، یا وہ رات کے آخری حصے میں فرماتے تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ کبھی کبھی جلد کر لیتے تھے اور کبھی رات کے آخری پہر میں. تو اس شخص، تو انہوں نے حضرت غدیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جعل فی الامر سعۃ، کہ جس نے دین اسلام میں اتنی آسانی رکھ دی. قلت، یہ فرما کے پھر انہوں نے، میں پوری حدیث سنا رہا ہوں، اس نے یہاں تک سنائی ہے، پھر اس نے آگے چل کے پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر جو ہے اول لیل میں پڑھتے تھے آخر میں؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے، کبھی کبھی اول لیل میں، کبھی آخر لیل میں. انہوں نے پھر یہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے دین میں بڑی وسعت رکھی، بڑی آسانی پیدا کی. یہ دوسری بات ہوگی. پھر تیسری انہوں نے یہ کی کہ کیا آپ یہ جانتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہر میں جو ہے تو قرأت کیا کرتے تھے نماز میں، یا کبھی جو ہے تو وہ خفی بھی پڑھتے تھے، یعنی سری جو ہے تو قرأت فرماتے تھے. آپ نے فرمایا کبھی جہری کرتے تھے، کبھی سری کرتے تھے. تو آپ نے پھر وہی نعرہ لگایا اللہ اکبر کو، فرمایا کہ شکر اس ذات کا کہ جس نے دین اسلام میں بہت آسانی رکھی. تو یہ آسانی ہے وہ دین اسلام بھی. اس میں کہیں تیمم کا ذکر ہے؟ اس میں صرف اس چیز کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بس، اور کوئی ذکر نہیں ہے. نبی علیہ السلام غسل جنابت کس وقت کرتے تھے؟ کبھی اول لیل، کبھی آخر لیل. تیمم کا ذکر نہیں. اس نے وہاں تیمم کی بات چھڑی. چھوڑو میرے بھائی، اسلام بہت آسان ہے، چھوڑیں اسلام کو، چھوڑیں. اس کے خاندان میں آئیں جہاں پر اورل سیکس جائز ہے. اتنا بدبخت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ایک چوڑا انجینئر مرزا سے افضل ہے، ہر لحاظ سے افضل ہے. وہ گندگی دور کر کے لوگوں کو پاکیزگی مہیا کرتا ہے، ان کے دل اچھے کرتا ہے. یہ شریعت جو پاک صاف ستھری ہے، اس کے اندر اورل سیکس ڈالتا ہے. اس کے اندر یہ کہتا ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اگر اس نے جنابت پانی تمہارے پاس نہیں ہے، پانی ڈھونڈے گا. پانی نیچے ٹینک میں تو پڑا ہوا ہے، آج کل تو ہر جگہ پر پانی ہے جی. یہ کوئی نبی علیہ السلام کے دور کا وقت ہے کہ جہاں پر صحرا میں سفر ہو رہی ہے اور پانی نہیں ہے. اور صحرائی سفر کے دوران بخاری شریف میں اس کی شان نزول موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا تھا، جس پر جو ہے تو وہ ادھر رک گئے ہار ڈھونڈنے کے لیے. تو اس دوران میں پانی نہیں تھا. تو لوگ آئے، ابوبکر صدیق صاحب کو آ کر جو ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے ادھر روک لیا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر پانی بھی نہیں ہے اور اتنی تکلیف میں. تو انہوں نے آ کر جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے چوکا لگانے کی، چونٹی بھرنے کی وہ کی، اور ان کو مارا بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر اپنا سر رکھ کر آرام فرما تھے. اور بی بی عائشہ تعالیٰ فرماتی کہ میں ہل بھی نہیں رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نہ اٹھ جائے، بڑی مشکل سے. تو انہوں نے جب یہ بات ہوئی تو اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا اس امت پر کتنے احسانات. ان میں ایک احسان یہ ہے کہ آیت تیمم نازل ہوئی، وہ بھی ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ہمیں یہ دیا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ہار نہ گمتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا. وہ ہار ایسی جگہ گھما کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ غسل شروع میں اور آخر میں اور اس کے بعد تیمم کر لو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لو؟ یہ دونوں بڑی علیحدہ چیزیں ہیں. تیمم کی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اس چیز پر نازل نہیں ہوئی کہ آپ جنوب حالت میں ہیں اور گھر میں ہیں اور پانی نہیں ہے اور آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں. اسلام اتنا آسان نہیں ہے جتنا انجینئر مرزا کے گھر سے انجینئر مرزا کی ماں قادیانی ہے.
اس کے پاس قادیانی بیٹھتے تھے. انجینئر محمد علی مرزا خود قادیانی ہے. اس کا بنیادی عقیدہ ہے کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو قیامت کے روز چمکیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آئیں میں آپ کو ادھر سے تو میں نے یہ حدیث سنا دی, اب میں یہاں سے آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں ترمذی شریف سے, جہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آداب کیا ہے. آداب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر وقت میں جو وہ تھا نا, وہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے اس حال میں کہ وہ جنوب ہوتے اور وہ پانی کو انہوں نے مس نہ کیا ہوتا, مطلب انہوں نے غسل نہ کیا ہوتا. آگے چل کر فرماتی ہیں کہ یہ ایک حدیث ہو گئی, ٹھیک ہے جی, کہ مطلب نبی علیہ السلام بغیر غسل کیے سو جاتے تھے. آگے حدیث ہے بابٌ فی الوضوء للجنب اذا اراد ان ینام, یہ باب ہے وضو میں اس شخص کے لیے کہ جس نے اپنی زوجہ سے ہم بستری کی اور اس کے بعد بغیر غسل کے اس نے ارادہ کیا کہ وہ سوئے. اس حدیث کو روایت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اینام احدنا, کہ ہم میں سے کوئی شخص سو سکتا ہے وہو جنوب, اس حال میں وہ سوئے کہ وہ جنوب ہو, یعنی اس نے ہم بستری کی ہو. قال نعم اذا تودع, نبی علیہ السلام فرمایا کہ جی بالکل سو سکتا ہے جب وہ وضو کر لے. اب نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جب وضو کر لے تو وضو کرنے کے بعد وہ سو سکتا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر کے سویا کرتے تھے. یہ حدیث آپ کو پتہ چل گئی, نبی علیہ السلام کا فعل مبارک بھی یہ تھا. اور حدیث میں اس میں ہی آتا ہے ترمذی شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تقریباً اپنی کافی ازواج کے پاس گئے اور ہر مرتبہ آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد آپ دوسری زوجہ کے پاس گئے, وہاں سے فارغ ہو کے غسل فرمایا, پھر تیسری کے پاس گئے. اگر یہ اتنی ہی آسان معاملہ تھا تو نبی علیہ السلام ایسا کیوں فرماتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ہی وقت میں سارے غسل کیوں نہیں کر لیے؟ آپ جتنی ازواج کے پاس گئے تھے 2 3 4 5 آپ جاتے اور اس کے بعد ایک دفعہ فرمایا نہیں, زیادہ پاکیزہ زیادہ طاہر بات یہ ہے, زیادہ صفائی کے پسندیدہ بات یہ ہے, صفائی کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ یہ کہ انسان ہر مرتبہ غسل کرے اور ہر مرتبہ جو ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ ملاقات کرے. مختلف نبی علیہ السلام کی 11 ازواج تھے. یہ وہ چیز ہے, خدا کا واسطہ ہے, ہوشیار ہوں, ہوشیار ہوں. یہ آدمی بڑی خوبصورتی میں آپ کو دھوکہ دے کر گیا, میں نے اس کا وہ پورا کچا چھٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا. تیمم کا علیحدہ مسئلہ ہے, تیمم بالکل علیحدہ ہے. ہاں ایک شخص ہے, اس نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کی, ٹھیک ٹھاک تھا, آدھی رات کو اس کو بخار ہو گیا, بیمار ہو گیا اور بخار تیز ہو گیا, اس کو اسپتال لے گئے, پھر اس کو اسپتال سے گھر لائے. اب وہ گھر میں ہے, وہ صبح کی نماز بالکل تیمم کر کے پڑھ لے, اس پر کوئی قید نہیں ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ہے وہ سہولت. وہ سہولت نہیں کہ انسان ہٹا کٹا اور تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہو. یہ انجینئر مرزا کے گھر کا جو دین ہے نا, اس کے گھر میں ایک اپنا اسلام ہے انہوں نے بنایا ہوا, اس کے باپ نے, اس کی ماں نے, انجینئر نے, اس کے بہن بھائیوں نے, اس کے خاندانیوں نے, منگولی ہے نا, انہوں نے اپنا ایک دین بنایا ہے, اس کا نام بھی انہوں نے اسلام رکھ دیا ہے. پتہ نہیں وہ سواد سے لکھتے ہیں کہ سے سے لکھتے ہیں اسلام, ہم سین سے لکھتے ہیں, ان کا پتہ نہیں کون سا ہے, انہوں نے وہ بنایا ہے. اور اس کے بعد اپنے گھر میں اب یہ جس کی جو مرضی ہو اورل سیکس بھی کرتا ہے, جس کی جو مرضی ہو, پانی ہو ٹینک میں, لیکن تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. بدل نہیں کر رہا نا, بجلی کا مسئلہ ہے. تو انجینئر کے گھر میں اس طرح کے مسئلے ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو انجینئر مرزا پر, جس طریقے سے وہ دین کو بگاڑ رہا ہے. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ, اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ ان کو بر وقت دین کی باتیں ملتی رہیں اور وہ اس سے اپنے دین کی حفاظت کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پھیلائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.